جب حالات بہت کٹھن ہو گئے مکہ المکرمہ کے اور اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم آنے والا تھا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے کہا کہ اے ابو بکر تیار رہنا، امر الہی کے آتے ہی ہم اس شہر کو چھوڑ دیں۔ اور پھر وہ وقت آیا کہ جب کفار نے حضور کے گھر کا محاصرہ کر لیا، آقا کریم علیہ السلام کو معاذ اللہ شہید کرنے کے ارادے سے ارد گرد جمع ہو گئے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ہاتھ میں خاک پکڑی اور سورہ یاسین پڑھتے ہوئے ان کی آنکھوں میں جھونکتے ہوئے حضور گزر گئے اور انہیں پتہ بھی نہ چلا، اور وہ مکان کا محاصرہ کیے ساری رات کھڑے رہے۔ صبح بستر سے حضرت علی المرتضیٰ اٹھے، اللہ اکبر، تو آقا کریم علیہ السلام نکل گئے اور حضرت ابو بکر صدیق کے گھر تشریف لے گئے۔ اب دروازے کو دستک دینے لگے تو آواز آئی، حضور میں حاضر ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق تیار کھڑے تھے تو کہا ابو بکر تم تیار ہو؟ کہا حضور آپ نے کہا نہیں تھا کہ تیار رہنا، کبھی ہجرت کا حکم آ سکتا ہے تو میں تو اس دن سے ہی تیار رہتا ہوں کہ کب حضور آئیں اور جو فرمائے میں وہی کروں۔ اور پھر وہاں سے لے کے حضور کو وہاں تک گئے اور جبل سور کی چوٹی پر وہ غار ہے، اللہ اکبر، اس غار میں جانے سے قبل حضور کو باہر بیٹھنے کا کہا، عرض کی حضور ذرا میں غار کے اندر کے ماحول کا جائزہ لینا ہوں۔ غار کے اندر اترے، پہلے اس کو صاف کیا غار کو، پھر دیکھا جگہ جگہ سوراخ تھے تو اپنا امامہ پھاڑ کے قمیض اتار کے اس کے ٹکڑے کر کے ان سوراخوں میں کپڑا دے دیا۔ 2 سوراخ ایک روایت کے مطابق اور ایک روایت کے مطابق 1 سوراخ بچ گیا، اس میں اپنی ایڑی رکھ دی اور پھر آواز دی جان عالم اندر تشریف لائی۔ تو آقا کریم علیہ السلام غار میں چلے گئے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی گود میں آپ کا سر رکھا اور حضور لیٹ گئے۔ اللہ اکبر، کیا منظر ہوگا! صدیق اکبر نے حضور کو دیکھا اور جی بھر کے دیکھا اور ایسا دیکھا کہ کوئی اور شریک بھی نہیں تھا۔ یہ واقعہ حضرت سیدنا عمر سے روایت ہے، کتب صحاح میں ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ بات بیان کرتے ہوئے رو پڑے اور آپ کہا کرتے تھے کہ ابو بکر یہ غار والی نیکی مجھے دے دیں اور میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لیں۔ اللہ اکبر۔ تو حضور علیہ السلام حضرت ابو بکر صدیق کی آغوش میں ہیں۔ اب ہوا کیا کہ سانپ نے جب ہر راستہ مسدود پایا تو خیر وہ اس راستے پہ پہنچا جہاں انسانی گوشت نظر آیا، تو سانپ نے پھر ڈنگ لگایا۔ سانپ کا ڈنگ اچانک، تو انسان تو کپ کپا کے رہ جاتا ہے، اچانک تو چیونٹی کاٹ جائے تو انسان کپ کپا کے رہ جاتا ہے، چھپکلی گر جائے اچانک تو بندہ اپنے وجود کو جو ہے وہ متوازن نہیں رکھ پاتا۔ تو نیچے سے سانپ اور وہ ڈنگ لگا رہا ہے، لیکن لفظ سنیے، یہ حضرت عمر کی روایت ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے اپنی ٹانگ کو جنبش نہیں آنے دی، مخافت ان یتنبہ رسول اللہ، اس ڈر سے کہ کہیں حضور بیدار نہ ہو جائے۔ ساری توجہ ادھر رہی، بے اختیار آنکھوں سے آنسو ڈھلک پڑے، درد کی شدت اتنی تھی اور آنسو گرے تو حضور کے رخسار پہ آقا کریم بیدار ہو گئے۔ بیدار ہوتے ہی میرے حضور نے کہا، ما لک یا ابا بکر، ابو بکر کیا ہوا؟ تو یہ ہوتی ہے ہنگامی صورتحال۔ ہنگامی صورتحال میں کسی کو پکاریں یا کسی کو کوئی جواب دیں تو مروجہ آداب کی رعایت کے ساتھ جو لفظ بولے جاتے ہیں وہ ترک کرنے پڑتے ہیں۔ اس مائک میں کرنٹ تھا تو میں قریب ہونے لگا تو آپ نے مجھے متنبہ کرنا تھا، تو میرے ساتھ آپ بہت پیار کرتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں، تو آپ نے اگر مجھے یہ بتانا ہو کہ اس میں کرنٹ ہے اور اگر آپ نے منہ قریب کر لیا تو آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے، تو میرے نام کے ساتھ 20 القاب لیں گے؟ آپ نہیں لیں گے، آپ جلدی جلدی جو ہے وہ مجھے کہیں گے جناب یہاں کرنٹ ہے، تو میں یہی ضرور جاؤں گا۔ یہ تو ہے کہ آپ میرے لیے کر رہے ہیں، اور اپنے لیے کسی کو پکاریں تو پھر بھی یہی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ اب حضور نے جب کہا نا ما لک یا ابا بکر، ابو بکر کیا ہوا، تو اب ہنگامی صورتحال تھی نا، تو فوراً کہتے لدغت تو ڈسا گیا مجھے سانپ نے ڈس لیا، فوراً یہ کہتے نا۔ لیکن حضرت ابو بکر تیری محبت پہ قربان، کائنات میں آپ نے ایسا عاشق نہیں دیکھا ہوگا، سانپ ڈنگ پہ ڈنگ لگا رہا ہے اور ٹانگ شل ہو گئی ہے، زہر سرایت کر گیا ہے۔ حضرت ابو بکر نے جواب دیا، لدغت فداک امی و ابی یا رسول اللہ، حضور میری ماں بھی آپ کے قدموں پہ قربان، میرا باپ بھی آپ کی راہوں پہ نچھاور، مجھے سانپ نے ڈس لیا ہے۔ تو اس مشکل وقت کے اندر بھی ادب کا کرینہ نہیں چھوڑا۔ جب معراج کا واقعہ ہوا تو یہ
بہت عجیب و غریب واقعہ تھا۔ تو آقا کریم نے جب اعلان کیا کہ بتایا کہ اللہ نے یوں مجھے خلوتوں میں بلایا، تو قریش نے سمجھا کہ اس سے بڑھ کر اور موقع کیا ملے گا پراپیگنڈے کا۔ تو کہا ابو بکر کوئی نئی بات سنی ہے؟ کہا تم سنا دو۔ کہا اگر کوئی کہے کہ رات کی مختصر تنہائی میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک پہنچا ہوں، پھر وہاں سے واپس بھی آ گیا، تو بات ماننے میں آتی ہے؟ آپ نے برجستہ کہا بالکل ماننے میں نہیں آتی۔ اتنے مختصر وقت میں مسجد اقصیٰ جائے اور پھر پلٹ کے بھی آ جائے، کم از کم 2 ماہ چاہیے۔ 1 مہینہ جاتے ہوئے لگتا ہے، 1 مہینہ آتے ہوئے لگتا ہے، کوئی چھو کے بھی آئے تو 2 ماہ چاہیے۔ تو سمجھا کہ لوہا خوب گرم ہو گیا، اب چوٹ ٹکانے پہ بیٹھے گئے۔ کہا ماننے میں نہیں نہ آتی؟ کہا بالکل نہیں ماننے میں آتی۔ تو کہا پھر تیرا یار ہی تو کہتا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا وہ واقعی کہتے ہیں؟ ہاں انہی کا کہنا ہے۔ تو حضرت ابو بکر بولے لئن قالہ فقد صدق فاصدق، اگر انہوں نے کہا ہے تو سچ کہا ہے، میں تصدیق کرتا ہوں۔ کہا ابھی تو تم کہہ رہے تھے کوئی کہے تو ماننے میں نہیں آتا، کہا کوئی کہے تو اب بھی نہیں مانوں گا، وہ اس سے بھی عجیب کہے تو مان لوں گا۔ اللہ اکبر۔ فبذالک سمی صدیق، علماء نے لکھا یہ وہ وجہ تھی جس کی وجہ سے آپ کو صدیق پکارا جاتا ہے۔ معراج کی تصدیق کی اور صدیق کہلائے۔ صدیق تصدیق سے بھی ہے، اور ساری زندگی آپ نے جھوٹ زبان پہ نہیں آنے دیا۔ آپ کی طبع میں جو صداقت رچی وسیع تھی، بلکہ ایک مشکل وقت آیا آپ پر، وہ جب حضور علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہوا اور ہجرت کر کے حضور مکہ سے مدینہ کی طرف عازم سفر ہوئے، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے۔ مکہ المکرمہ سے جو مدینہ المنورہ ہے وہ شمال کی جانب ہے، اور غار ثور مکہ المکرمہ سے جنوب کی سمت ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے سفر کرنا تھا مدینہ شریف کا، تو شمال کی سمت نہیں گئے بلکہ وہاں سے سفر جنوب کی جانب کیا، اور پھر وہاں سے حضور جو ہے وہ 3 دن گزارنے کے بعد مدینہ المنورہ کی جانب روانہ ہوئے۔ یہ سارے ادھر ڈھونڈتے تھکتے رہے، اور حضور وہاں آرام کرتے رہے، اور 3 دن کے بعد جب ڈھونڈ کے ان کو کچھ نہ ملا، تو آقا کریم وہاں سے نکلے اور سیدھا مدینہ المنورہ کی جانب عازم سفر ہوئے۔ انہوں نے 100 سرخ اونٹ حضور کی گرفتاری کے لیے انعام رکھا ہوا تھا۔ تو مختلف قبائل کے لوگ حضور کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے تھے کہ بہت بڑا انعام ہے، 100 سرخ اونٹ ملیں گے۔ ایسے لوگ بھی تلاش کر رہے تھے جو حضور کو جانتے نہیں تھے۔ تو راستے کے اندر حضرت ابو بکر صدیق سے کوئی شخص ملا، اور اسے شک پڑا کہ جن کو میں ڈھونڈ رہا ہوں کہ وہ کہیں یہی نہ ہو۔ تو اس نے حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھا آپ کا نام؟ تو انہوں نے کہا میرا نام عبداللہ ہے، ابو بکر ہوں۔ تو اس نے پھر حضور کا پوچھا۔ اب حضور کو وہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ آج امتحان آیا نا، صدیق اکبر کی صداقت کا امتحان آ گیا اور عشق کا امتحان آ گیا۔ اگر کہیں یہ حضور ہیں تو عشق گوارا نہیں کرتا کہ یہ گرفتاری عمل میں آئے، اور اگر کہیں کہ یہ حضور نہیں ہیں تو ابو بکر صدیق کیسے رہیں گے؟ آج کل تو وہ سڑکیں بن گئی ہیں اور سائن لگے ہوئے ہیں، آپ اکیلے یہاں سے نکلیں تو جہاں جانا چاہیں خود جا سکتے ہیں۔ اس وقت تو پہاڑی راستے ہوتے تھے، یا تو لوگ قافلوں کے ساتھ چلتے تھے، اور اگر کسی کو ہنگامی طور پہ اکیلے جانا پڑتا تو وہ گائیڈ ساتھ لیتا جو راستے بتاتا۔ اس کو عربی میں ہادی کہتے ہیں، ہادی، رہنما، گائیڈ جو راستہ بتاتا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق سے اس نے پوچھا یہ کون ہے آپ کے ساتھ؟ تو حضرت ابو بکر صدیق بولے ھذا ہادی یہدینی الی صراط المستقیم، یہ میرا ہادی ہے جو مجھے سیدھی راہ پہ چلا رہا ہے۔ تو وہ سمجھا یہ وہ والا ہادی ہے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق دل و قلب و نگاہ کا مرشد قرار دے۔ جب حالات بہت کٹھن ہو گئے مکہ المکرمہ کے، اور اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم آنے والا تھا، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے کہا کہ اے ابو بکر تیار رہنا، امر الہی کے آتے ہی ہم اس شہر کو چھوڑ دیں۔
اور پھر وہ وقت آیا کہ جب کفار نے حضور کے گھر کا محاصرہ کر لیا، آقا کریم علیہ السلام کو معاذ اللہ شہید کرنے کے ارادے سے ارد گرد جمع ہو گئے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ہاتھ میں خاک پکڑی اور سورہ یاسین پڑھتے ہوئے ان کی آنکھوں میں جھونکتے ہوئے حضور گزر گئے اور انہیں پتہ بھی نہ چلا، اور وہ مکان کا محاصرہ کیے ساری رات کھڑے رہے۔ صبح بستر سے حضرت علی المرتضیٰ اٹھے، اللہ اکبر، تو آقا کریم علیہ السلام نکل گئے اور حضرت ابوبکر صدیق کے گھر تشریف لے گئے۔ اب دروازے کو دستک دینے لگے تو آواز آئی، حضور میں حاضر۔ حضرت یعلا بن مرہ کی کہانی سنی، فرماتے غزوے سے ہم واپس آ رہے تھے، راستے میں پڑاؤ ہوا تو حضور ایک درخت کے نیچے استراحت فرمانے کے لیے لیٹ گئے، اور میری ڈیوٹی یہ تھی کہ میں تلوار لے کے حضور کا پہرا دوں۔ میں کھڑا ہو گیا، باقی لوگ بھی سو گئے، تو میں نے ایک منظر دیکھا کہ دور صحرا میں ایک درخت تھا جو ہلنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنی جڑوں سمیت باہر آیا اور اپنے آپ کو گھسیٹتا ہوا میرے برابر آ کے کھڑا نہیں ہو جاتا، تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس وہاں جاتا اور جہاں سے اپڑا تھا وہاں جا کے دوبارہ نصب ہو جاتا۔ میرے لیے بڑے اچنبے کی بات تھی، لیکن میرے پاس کوئی تھا ہی نہیں کہ جس سے میں بات کر سکوں۔ حضور تھے تو استراحت فرما رہے تھے اور میں حضور کے آرام میں خلل نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ خیر حضور بیدار ہوئے تو میں نے سلام عرض کرنے کے بعد جو پہلی بات کہی وہ یہی تھی، میں نے کہا حضور وہ جو سامنے درخت ہے تھوڑی دیر پہلے وہ اپنی جگہ سے اکھڑا تھا، شاخوں کے بل اپنے آپ کو گھسیٹتا ہوا یہاں پہنچا، پھر میرے برابر آ کے کھڑا ہو گیا، پھر تھوڑی دیر کے بعد واپس وہاں جا کے نصب ہو گیا۔ یہ جب کہانی سنائی تو میرے حضور نے تعجب نہیں کیا، اچھا کیسے ہوا، کیسے آیا، کتنا وقت لگا، کتنی دیر ہوئی، کوئی سوال نہیں کیا، بلکہ فرمایا ہاذہ شجرۃ استاذنت ربھا، فرمایا یعلا بن مرہ یہ درخت ہے، اس نے رب سے اجازت چاہی تھی کہ مالک تیرا محبوب نیڑے آیا ہے، سلام نہ کر رہا ہوں، فآذن لہا، اللہ نے اس کو اذن دے دیا تھا یہ مجھے سلام کرنے کے لیے آیا تھا۔ درختوں کے کلیجے بھی تڑپتے ہیں کہ حضور کو سلام کیا جائے۔ وہ کہانی تو آپ نہیں بھول سکتے جب ایک اعرابی نے کہا کہ حضور میں آپ کو نبی تب مانوں گا اگر وہ درخت آپ کی نبوت کی گواہی دے گا، آپ اگر اس کو بلائیں گے۔ تو میرے حضور فرماتے ہیں میں نے کیا بلانا، جا کے تو ہی کہہ دے تجھے اللہ کا رسول بلا رہا ہے۔ درخت اپنے آپ کو گھسیٹتا ہوا حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو جاتا ہے۔ درخت مان رہے ہیں، چاند کا کلیجہ شک ہو رہا ہے، پتھر کلمے بول رہے ہیں، حضور کے عشق میں کائنات کے ایک ایک ذرے کا دل دھڑک رہا ہے۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا، زمین جل رہی ہے، آسمان جل رہا ہے، محبت میں سارا جہاں جل رہا ہے۔ پوری کائنات حضور کی آتش محبت میں جل رہی ہے اور حضور کے وصل کے لیے تڑپ رہی ہے۔ درخت ہوں، پتھر ہوں، اشجار ہوں، وہ اونٹنی جس پہ حضور سوار ہوتے تھے، غضبہ نامی اونٹنی، آپ تعریف پڑھیں حضور کے وصال کے بعد وہ چارہ نہیں کھاتی تھی، چارہ چھوڑ دیا تھا، رو رو کے نابینا ہو گئی وہ اونٹنی، اور صحابہ نے اس کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دی تھی، اس نے رو رو کے جان دے دی۔ جب حضور چلے گئے ہیں تو ہم نے جی کے کیا لینا ہے۔ آپ نے محبت کی لوگ داستانیں سنی ہوں گی، محبوں نے محبوبوں کے لیے کیا کچھ کیا، نہریں کھودی، تکلیفیں سہی، اذیتوں سے گزرے، سولیوں پہ چڑھ گئے، لیکن آپ نے آج تک ایسا منظر نہیں دیکھا ہوگا کہ محبوب نے لب پھینکا ہو اور محب نے اپنے ہاتھوں پہ لے کے چہرے پہ مل لیا ہو۔ محبوب کے وضو کے پانی کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے۔ عروہ بن مسعود صلح حدیبیہ کے موقع پر واپس جب گیا تو اس نے قریش مکہ کو جا کے کہا میں تمہاری جانب سے سفیر بن کے بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں، واللہ اصحاب محمد کو جو میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے ہوئے دیکھا ہے، واللہ آج تک کسی بادشاہ کی بھی وہ تعظیم ہوتے ہوئے نہیں دیکھی، اور جو ان کا لعاب زمین پہ نہیں گرنے دیتے، ان کے وضو کا پانی نہیں زمین پہ گرنے دیتے، وہ ان کا خون کیسے گرنے دیتے۔ تو جنگ کا ارادہ ترک کر دو۔ تاریخ بتاتی ہے صلح حدیبیہ کے بعد سیدھا فتح مکہ ہو گئے، قریش کے ساتھ پھر کوئی جنگ نہیں ہوئی، اس لیے کہ ان کے دلوں پر ایک رعب بیٹھ گیا تھا۔ جب امت نبی کی تعظیم اور تکریم بجا لاتی ہے تو بتائیے کہ پھر اس امت کو تسخیر کیا جا سکتا ہے؟ وہ ناقابل تسخیر۔ جب امت اپنے نبی کی تعظیم نہ کر سکے تو پھر اس کو جس طرح چاہو جو ہے وہ مسخر کر لو، وہ ایک بوسہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔
اس لیے اگر آپ مجھے پوچھیں کہ دین ہے کیا، تو ایک تو ہے کہ اس عنوان سے ایک الگ گفتگو کی جائے کہ دین کیا ہے، لیکن دو لفظوں میں اگر آپ مجھ سے پوچھنا چاہیں اور میں آپ کو بتانا چاہوں تو مجھے اقبال علیہ رحمہ کا لہجہ ادھار لینا پڑے گا۔ انہوں نے کہا دین سراپا سوختن اندر طلب، انتہائش عشق آغازش ادب۔ طلب محبوب میں تڑپنے کا نام دین ہے، جو ادب سے شروع ہوتا ہے عشق پہ ختم ہو جاتا ہے۔ حد بتائی بیٹی سر سے برہنہ تھی، جنگ میں قید ہو کے حضور کے سامنے آئی، آقا کریم نے اپنی چادر اس کے سر پہ ڈھیل لی۔ کسی نے کہا حضور کافرہ ہے، کہا بیٹی تو ہے۔ اقبال اس واقعہ کو بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں با ازاں خاتون تیوریاں ترے پیش اقوام جہاں بے چادریں۔ حضور ہمارا سر تو اس بیٹی سے بھی زیادہ ننگا ہے، ہم اس بیٹی سے بھی زیادہ برہنہ سر بے چادر ہو گئے، ہمارے سر سے وقار کی چادر اتر چکی۔ کافروں کے سروں پہ رحمت کی چادر ڈھیلنے والے آقا، تیری بارگاہ میں ہم رحمتوں کے ملتجی ہیں۔ امت کو پھر کھویا ہوا بہار دیا جائے، تجھ سے فریاد ہے اے گنبد خضرا والے، کعبے والوں کو ستاتے ہیں کلیسا والے۔ ہم بالکل خالی ہو گئے، ہمارے سر ننگے ہو گئے، آپ کی چادر رحمت ہر گناہگار کے سر پہ ہے، لیکن یہ ہمارا قصور ہے کہ ہم نے غیروں کے قوانین کو اپنایا، اپنا حلیہ، اپنی وضاقتہ، اپنی شکل و صورت، اپنے اعمال و افعال، اپنا کلچر غیروں کے طریقے کے مطابق رکھا۔ تو اگر آقا روٹھ جائیں تو ہمارے پلے ہے کیا؟ آج معافی مانگ لیں اپنے آقا سے، حضور معافی، حضور معافی، حضور معافی، حضور معافی۔ تو سانسی ٹکیا جنہ کماں تھی، حضور جی میں او کر گیا ہوں۔ تو سانسی ٹکیا جنہ کماں تھی، حضور جی میں او کر گیا ہوں۔ گناہاں دی دل دل دے اندر گل میں تی کر اتر گیا ہوں۔ تو ہاڈے حکماں تو چھڑ کے آقا میں جیندہ کتھے مر گیا ہوں۔ حضور معافی، حضور معافی۔ چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی، کھو دی اپنی قدر و قیمت آقا ہم سے بھول ہوئی۔ بن گئے سیموں زر کے بندے، تن کے اجلے من کے گندے، لٹ گئی ہم سے فقر کی دولت آقا ہم سے بھول ہوئی۔ دیکھ ہماری آنکھ مچولی، اپنے سینے اپنی گولی، بھول گئے ہم درس اخوت آقا ہم سے بھول ہوئی۔ دنیا کے ٹھکرائے ہوئے ہیں، تیرے در پہ آئے ہوئے ہیں، کھول دے ہم پہ باب رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی۔ کہہ دو آقا کو، آقا ہم سے کہو نا، ساری دنیا کے ٹھکرائے ہوئے تیرے در پہ آئے ہوئے، کھول دو اپنا باب رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی، آقا ہم سے بھول ہوئی۔ ہم نے اپنے چہرے یہودیوں جیسے بنائے، تیرے محبوب کی سنت کا قتل عام کیا، نالیوں میں پھینکا۔ قصور تو ہمارے مسجدیں ویران ہو گئی، تیرے دین کا تمسخر اڑایا جاتا رہا۔ حضور ہم سے ناراض نہ رہو، ہم مٹھی بھر تھوڑے لوگ، ہمارے دل آپ کے لیے دھڑکتے، ہم آکسیجن سے سانس نہیں لیتے، عشق رسول سے لیتے۔ ہماری نس نس میں آپ کا پیار سمویا ہے، ہماری دھڑکنیں نبی نبی پکارتی ہیں۔
ہم سے راضی ہو جائیے. یہ وطن پاکستان، اس کے حکمران ہماری بدعمالیوں کی سزا ہے. ہم نیک ہو جائیں، امت پہ شفقت ہو، اور ہمیں کوئی حضرت عمر فاروق کا جان نشین عطا کر دیا جائے. اس وطن کی گلیوں میں، کوچہ و بازار میں نظام مصطفیٰ کے سویرے طلوع ہو جائیں، امن کے سویرے طلوع ہوں، ظلم کی رات ختم ہو. بس یہ گزارشیں، یہ آرزویں، یہ تمنائیں لیے آج کی اس محفل میں ہم حاضر ہیں. دو چیزوں کے دامن کو بڑی مضبوطی سے تھام لیں. ایک تو راتوں کو اٹھ کے قرآن مجید کی تلاوت کا معمول بنائیں. میں اپنے ساتھیوں سے لمبی گفتگو نہیں، یہ 2-3-4 باتیں ہیں، بس ان کو ذہن نشین کر لیں اور آج سے اس پہ عمل شروع کر لیں. راتوں کو تنہائیوں میں اٹھ کے قرآن مجید کی تلاوت. ترجمہ آتا ہو تو بہت خوب، ورنہ مترجم قرآن مجید لے لیں. یہ بھی سمجھ نہیں آتی، ویسے الفاظ پڑھتے جائیں. قرآن مجید کی سمجھ نہ بھی آ رہی ہو، ویسے بھی تلاوت پڑھے تو قلب کو حضور سے قربت ہوتی. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا راتوں کو اٹھ اٹھ کے قرآن پڑھو اور قرآن پڑھتے ہوئے رویا کرو. فرمایا فَإِن لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کیا کرو. حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں اگر کوئی کوشش کرے پھر بھی نہ آئے تو فرماتے ہیں پھر وہ اپنے مقدر پہ رویا کرے کہ وہ کوشش بھی کرتا، اتنا پتھر دل ہو گیا کہ اس کے دل میں گداز اور نرمی پیدا نہیں ہوتی، تو پھر وہ اپنے مقدر پہ روئے. تو ایک تو راتوں کو اٹھ اٹھ کے قرآن مجید کی تلاوت کو ہر مصطفی اور ادارت المصطفیٰ کا ہر رکن اپنا معمول بنا لے. اس سے قلب کو ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے رابطہ ہوگا، اور ہو سکتا ہے کبھی مقدر جاگ بھی پڑے. کہاں میں کہاں دکھتے گل، باد صبا تیری مہربانی. کبھی ہو سکتا ہے ایسا جھونکا آئے ٹھنڈا جو اس ناپاک وجود کو اٹھا کے مدینے لے جائے اور حضور کے در پہ حاضر کر دے اور آقا رحمت بری باہیں کھول لے. تو یہ ایک معمول بنائیں، راتوں کو اٹھ کے تلاوت ضرور